مین چیز جو ہمارا مین موضوع ہے وہ ڈیوائن لو ہے، الہی محبت کیا ہے، اور جو سبجیکٹ ہے، جو مضمون ہے جس پہ ہم بات کرنے کو ہے وہ اسپرٹ آف لو، محبت کی روح۔ آج خدا کے کلام سے ہم اس چیز پر غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ محبت کی روح کیا ہے اور الہی محبت ڈیوائن لو کیا ہے۔ آج خدا کے کلام سے ہم اس چیز پر غور کریں گے، اور سب سے پہلے ہم خدا کے کلام سے ایک حوالہ پالوس رسول کا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اور اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت خدا کے کلام سے دیکھیں گے۔ پالوس رسول کا دوسرا خط تیموتھیوس کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی 6 اور 7 آیت مقدسہ خدا کے کلام سے ہم پڑھیں گے کہ کلام خدا کس طرح سے آج ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور ہم کس تعلق سے سیکھ رہے ہیں ڈیوائن لو۔ یہ ہمارا مرکز ہے اور سبجیکٹ ہمارا اسپرٹ آف لو، محبت کی روح۔ ہم محبت کی روح کے تعلق سے دیکھیں گے، اور کلام خدا سے دوسرا تیموتھیوس اس کے پہلے باب کی 6 آیت سے ہم خدا کے کلام سے دیکھیں گے، اور یہاں پر مرقوم ہے، اسی سبب سے میں تجھے یاد دلاتا ہوں کہ تو خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے حاصل ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ آمین۔ ہم محبت کی روح کے تعلق سے سیکھتے ہیں، اور کلام خدا فرماتا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ اور پالوس فرماتا ہے کہ میرے ہاتھ رکھنے کے سبب سے، ہاتھ رکھنے کے باعث، وہ کہتا ہے جو نعمت تجھ کو ملی ہے اس کو چمکا دے۔ آج کلیسیاؤں کو ضرورت ہے کہ خدا کے ہاتھ کے ساتھ ساتھ وہ خادم کے ہاتھ کے نیچے بھی رہیں۔ آج ہر دوسرا آدمی خود استاد ہے، لیکن کلام خدا میں مرقوم ہے کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں، بلائے ہوئے کتنے ہیں، لیکن چنے ہوئے یا برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ اور وہ کون ہے؟ وہ خدا کے مقدسین، خدا کے لوگ جو اس کی تابعداری میں اس کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہتے ہیں، وہ تھوڑے ہیں اور وہی چنے ہوئے ہیں اور وہی مخصوص کیے گئے ہیں کہ خدا کے کلام کی باتیں، خدا کے کلام کے عمیق بھید آپ تک پہنچا سکے۔ اور ہم کیونکہ سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں بخشا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، اس کے بعد ہم خدا کے کلام میں آگے بڑھیں گے، اور یہ حوالہ پہلا یوحنا ہاللیلویا پریز، اور اس کا 4 باب
اور اس کی 16ویں 17ویں اور 18ویں آیت مقدسہ خدا کے کلام سے دیکھیں گے۔ پہلا یوحنا اس کا 4 باب اس کی 16 سے 18ویں آیت مقدسہ تک خدا کے کلام سے ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر مرقوم ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے اور ہمیں اس کا یقین ہے۔ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ محبت میں کیا ہے جی؟ خوف نہیں ہوتا، بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا۔ آمین، پریز دی لارڈ۔ عزیزو، خدا نے ہمیں دہشت کا نہیں بلکہ قدرت کا، محبت کا روح بخشا ہے، اور ہم لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہوئے خوف کی حالت میں مبتلا رہتے ہیں، ڈر ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے، لیکن کلام خدا ہماری تسلی اور تقویت کا باعث ہے، اور کلام خدا ہی ہے جو ہمیں زور اور قوت بخشتا ہے۔ اور یہاں پر جس روح کی بات ہے وہ ہماری روح کی بات ہے، روح القدس کی بات نہیں ہے۔ اور انگلش بائبل میں ہم اسے کیسے معرفائی کرتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ جہاں پر خدا کے روح کی بات ہے وہاں پر انگلش بائبل میں بڑا ایس لگا ہوگا، اور جہاں پر ہماری روح کی بات ہے، سول کی بات ہے، وہاں پر سمال ایس لگا ہوتا ہے۔ اور ان چیزوں سے ہم اس چیز کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کے روح کی بات ہو رہی ہے یا ہمارے روح کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے روح کے تعلق سے کلام خدا سکھاتا ہے کہ خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں بلکہ خدا نے ہمیں محبت کا روح بخشا ہے، قدرت کا روح بخشا ہے، تربیت کا روح بخشا ہے۔ لیکن ہم کیوں خوف زدہ رہتے ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ ہمیں خوف زدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خوف کی بڑی وجہ خدا سے دور ہو جانا ہے۔ ہمارا خطا، ہماری گناہ ہمیں خدا سے دور کر دیتا ہے، اور اس کی پہلی مثال ہمیں پیدائشی کی کتاب سے ملتی ہے کہ جب خداوند یسوع، خدا باپ یہوہ، ہمارا خدا، لکھا کہ خدا ٹھنڈے میں آدم سے باتیں کرتا تھا، آدم کو ملنے کے لیے آتا تھا۔ اور جب لکھا کہ خدا باغ ایدن میں آیا اور اس نے آدم کو پکارا تو آدم
چھپ گیا ہوا تھا. میں چاہوں گا کہ میں اس حوالہ کو آپ کے لیے پڑھ سکوں تاکہ آپ خدا کے کلام کی بات کو سمجھ سکیں. اور پیدائش اس کے 3 باب کی 10ویں آیت سے ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر مرقوم ہے, اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی. یہ آدم کے تعلق سے لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا. اب ننگا کس وجہ سے؟ اس سے پہلے تو کبھی آدم نے ہوا نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور نہ کبھی انہوں نے اپنے آپ کو ننگا محسوس کیا تھا. وہ لکھا ہے کہ میں ڈرا ہوا تھا. عزیزو, گناہ ننگا کر دیتا ہے, لیکن محبت کی بڑی خوبی کیا ہے؟ بڑی خوبی محبت ڈھانپتی ہے. پریز دی لارڈ. ضروری ہے کہ خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں قائم رہنی چاہیے. اسپرٹ آف لو, محبت کی روح یہی ہے کہ خدا کی محبت ہماری زندگیوں میں قائم رہنی چاہیے. کیونکہ لکھا ہے کہ جس میں محبت نہیں وہ خدا کو نہیں جانتا. اور کلام خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل لاتی ہے, لیکن جو ڈالی اس میں قائم ہی نہیں وہ پھل کیسے لائے گی؟ اگر کسی درخت سے کسی ڈالی کو توڑ دیا جائے یا کاٹ دیا جائے یا وہ ڈالی زخمی ہو گئی ہے تو کیا وہ پھل لائے گی؟ ممکن نہیں. اگر وہ ڈالی کٹ چکی ہے, وہ ڈالی ٹوٹ چکی ہے تو کیسے پھل لا سکتی ہے؟ کیونکہ وہ اس درخت کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہوئی, اس درخت کے ساتھ پیوست نہیں ہے تو پھل کیسے لائے گی؟ عزیزو, ضروری ہے کہ خدا کی محبت کو جانیں, اس کی محبت میں قائم ہو جائیں, محبت کی روح کو اپنے میں کام کرنے دے. کیونکہ کلام خدا نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا, اس نے ہمیں محبت اور تربیت کی روح بخشی ہے. پھر ہم کیوں خوف زدہ رہتے ہیں؟ اور زبور نویس فرماتا ہے کہ نہ ہو گھوڑے یا مچھیاں مانگتوں, کیوں جو کچھ بھی نہیں ہے سمجھو نا. جتنے خدا کی محبت کو نہیں پہچانتے, محبت کی روح سے واقف نہیں ہیں, خدا نے ہمیں حکمت اور دانائی بخشی ہے, اس نے ہمیں اچھے اور برے کی پہچان بخشی ہے, خدا نے ہمیں محبت کا روح بخشا ہے, اس نے ہمیں دہشت کا روح نہیں دیا, اس نے ہمیں ڈر اور خوف کا روح نہیں دیا. پھر ہم کیوں خوف زدہ رہتے ہیں؟ کیا ہمیں بیماریوں کا خوف ہے؟ کیا ہمیں بے روزگاری کا خوف ہے؟ کیا ہمیں ہمارے بچوں کی تعلیم کی فکر اور خوف کھائی جاتی ہے؟ کیا ہمیں کھانے پینے کا خوف رہتا ہے؟ عزیزو, بہت سی طوفان ہماری زندگیوں میں آتے ہیں, بہت سے زلزلے ہماری زندگیوں میں آتے ہیں, بہت سی وبائیں ہماری زندگیوں میں آتی ہیں,
لیکن وہ چلی جاتی ہے. اور داؤد فرماتا ہے کہ خوف نہ کریے پہاڑا داپا میں چھٹ جان جا. ہمارا ایمان اس زندہ جلالی اور ابدی خداوند پر ہونا چاہیے، چونکہ اس نے ہمیں محبت کی روح بخشی ہے. اس نے ہمیں خوف کی روح نہیں بخشی. اس نے ہمیں اسپرٹ آف اڈاپشن کی روح بخشی ہے، لے پالک ہونے کی روح بخشی ہے. ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور یہی محبت کی روح ہے. اور جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ بہت سا پھل آتی ہے. اگر آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں اور آپ مثال کے طور پر آپ پنڈی سے کراچی جا رہے ہیں، تو آپ یہاں سے کراچی والی بس میں یا کراچی والی ٹرین میں بیٹھے تھے، اور وہ ٹرین یا بس آپ کو کہاں لے کر جائے گی؟ کراچی. وہ آپ کو پشاور نہیں لے کے جائے گی، کیونکہ اس کی ڈائریکشن کراچی کی ہے. تو پھر اگر ہم خدا کے ساتھ ہیں، اس کی محبت پہ قائم ہے، اس درخت کے ساتھ پیوست ہے، تو پھر ہمیں کہاں جانا ہے؟ ہمیں اسی درخت پہ قائم رہتے ہوئے، اسی درخت کے ساتھ جڑے رہتے ہوئے ہمیں بہت سا پھل لانا ہے. ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں محبت کی روح کو سمجھنے کی ضرورت ہے. محبت کی روح کو ہمیں ہم میں قائم رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے ہمیں دہشت کا روح نہیں بخشا. اس نے ہمیں محبت، قدرت اور تربیت کا روح بخشا ہے، اور اس نے ہمیں لے پالک ہونے کا روح بخشا ہے. ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہیں. ہم اس کے لے پالک بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے اس کی میراث کے وارث ٹھہرائے گئے ہیں، اور ہمیں محبت میں قائم رہنے کی ضرورت ہے. اور دوسری دلیری خدا کا، یسوع کا خون ہمیں بخشتا ہے. محبت میں رہتے ہوئے جو دلیری ہمیں الہی محبت سے ملتی ہے، اور دوسری دلیری ہمیں کرائسٹ کے خون کے وسیلہ سے ملتی ہے. اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ بس آؤ ہم دلیری سے فضل کے تخت کے سامنے چلیں، تاکہ ہم پر رحم ہو، فضل ہو. آج ضروری ہے کہ ہمیں ہماری زندگیوں میں محبت کی روح کو قائم کرنا ہے. آج ہمیں اس درخت کے ساتھ پیوست رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں، نہ کہ کٹی ہوئی ڈالی کی مانند ہوں جو کاٹ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ جو کاٹ ڈالا جاتا ہے وہ آگ میں جھونک دیا جاتا ہے. اور ہمیں عذاب میں نہیں رہنا، کیونکہ ہمیں خوف کا روح نہیں بخشا. کہیں بھی یہ بات نہ سکھائی گئی، نہ بتائی گئی کہ خدا نے ہمیں ڈر اور خوف کا روح بخشا ہے. پالوس تیموتھیوس کو بتاتا ہے کہ اس نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بخشی، اس نے ہمیں قدرت کی روح بخشی ہے، محبت کی روح بخشی ہے، تربیت کی روح بخشی ہے. اس لیے اس محبت کے
روح میں رہتے ہوئے، کیونکہ خدا محبت ہے، اور خدا کی محبت کے لیے یونانی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اگاپے، ہمیں اس محبت کے ساتھ جڑ جانے کی، رہنے کی ضرورت ہے، تاکہ محبت کی روح ہم میں قائم رہے۔ اور جو میں نے روح کے بجھنے کی بات کی ہے، وہ ہماری ہی روح کا میں نے ذکر کیا ہے، کیونکہ روح القدس کبھی بجھتا نہیں ہے۔ ہماری روح جو انسان ہوتے ہوئے ہمیں بخش دی گئی ہے، اس روح کو ہم بجھا لیتے ہیں، اس روح کو ہم مار دیتے ہیں اپنی غلط سوچوں، اپنے غلط خیالوں اور خدا کی مرضی کے خلاف چلتے ہوئے۔ لیکن پولس رسول، جو ہم نے پہلا حوالہ خدا کے کلام سے دیکھا، وہ کہتا ہے کہ جو نعمت میرے ہاتھ رکھنے کے باعث تجھے ملی ہے، اس کو چمکا دے۔ یعنی کہ جو آگ آپ کی زندگیوں میں لگی ہوئی ہے، روح القدس کی آگ، وہ فرماتا ہے کہ اس کو بھڑکا دے۔ وہ آگ آپ کی زندگیوں میں بھڑکنے لگ جائے، اس آگ کو بھڑکا دے اور خدا میں قائم رہنا سیکھ لیجئے، محبت کی روح کو لے لیجئے، کیونکہ اس نے ہمیں دہشت کا روح نہیں بخشا، اس نے ہمیں قدرت کا روح بخشا ہے، اس نے ہمیں تربیت کا روح بخشا ہے، اس نے ہمیں لےپالک ہونے کا روح بخشا ہے، اور اس کے لےپالک ہونے کے وسیلہ سے ہم اس میں قائم رہتے ہیں، اس کی میراث کا حصہ ہے، اس کے ساتھ پیوست ہو گئے ہیں، کیونکہ اس نے ہمیں اپنے بیٹیاں اور بیٹے بنا لیا ہے۔ ہاللیلویہ۔